حاجی صاحب نے ہم سب کو بلایا تھا، بڑی عزت افزائی کی، ہماری بڑی مہربانی ان کی. اور بلوچستان اور کوئٹہ کے اس دورے میں ہم بہت ساری قیمتی لمحات کو اور بڑی محبتوں کو سمیٹ کے جا رہے ہیں یہاں سے. جس طرح ہماری پذیرائی کی گئی ہے، جس طرح ہمیں محبت دی گئی ہے، ہمیں ہمیشہ یاد رہے گی. اور یہاں پر تقریباً تمام ہی اہم حلقوں نے ہم سے رابطہ بھی کیا، ہم سے بات بھی کی، ہمیں بھی موقع ملا اپنے خیالات کے اظہار کا. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک بڑے فیصلہ کن موڑ پہ آ کے کھڑا ہو رہا ہے. لگتا ہے کہ پاکستان کی معیشت کے تمام اشاریے یہ بتاتے ہیں کہ فوری طور پر پاکستان میں کوئی بنیادی ڈھانچے کی تبدیلی کا فیصلہ نہیں ہوتا تو پاکستان کو اس شکل میں قائم رکھنا، اس کی معیشت کو بچانا، اس کو دیوالیہ ہونے سے بچانا بہت مشکل لگ رہا ہے. پاکستان کی آبادی جو 22 سے 23 کروڑ ہو گئی، اس کے لیے گزشتہ 30-35 سال میں کوئی قابل ذکر کام نہیں ہوا ہے. نوجوانوں کو نوکری دینے کے حوالے سے، نہ ہی ہنر سکھانے کے حوالے سے، نہ ہی اس بڑھتی ہوئی آبادی کو کسی سمت دینے کے لیے. ایسا لگتا ہے 22 کروڑ کا ہجوم ہے جو اس ملک میں موجود ہے. ہجوم کو جب تک سمت نہیں ملتی ہے وہ قوم نہیں بن پاتی. ہم یہاں پہ بڑے اہم صوبے میں جو کہ پاکستان کے رقبے کا آدھے سے زیادہ ہے، اور دنیا میں بہت سارے تحقیقاتی مقالے یہ کہتے ہیں کہ جس دن بلوچستان کی عوام کو اپنے وسائل پہ حق حاصل ہوا تو بلوچستان نہ صرف یہ کہ انتہائی خوشحال ہو جائے گا بلکہ اس کی خوشحالی سے پورا پاکستان بھی مستفید ہوگا. اس موقع پہ ضرورت اس بات کی ہے کہ 70 سال کی تاریخ میں سیاست کے تجربے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ پاکستان کو ایک خاص انداز میں چلایا گیا ہے. ہم نے برطانیہ کے چلے جانے کے بعد اس کا بیانیہ تبدیل نہیں کیا ہے. امریکہ سے جب برطانیہ نے آزادی حاصل کی، وہی نسل تھی، وہی یورپ تھے، وہی آئرلینڈ کے لوگ تھے، برطانیہ کے لوگ تھے، فرانس کے لوگ تھے. انہوں نے مکمل طور پہ برطانیہ کا بیانیہ، اس کا نیریٹو تبدیل کر کے ایک نیا نیریٹو دیا جو برطانیہ کے خلاف ہے. آج تک اس کے ہر طریقے کے خلاف وہ جاتے ہیں. ان کی انگلش کو بھی انہوں نے تبدیل کرنے کی کوشش، ان کا لباس بھی تبدیل کرنے کی کوشش، ان کا طرز زندگی بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی. اور ہم نے بڑے فخر سے نہ برطانیہ کا بیانیہ تبدیل کیا، نہ اس کے طرز زندگی سے چھٹکارا پایا، نہ ہی اس کی تاریخ کو ہم اس کے خلاف بات کرتے ہیں. تو اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام میں سے جو 20-21 کروڑ عام پاکستانی ہیں، ان میں سے نوجوان نکلیں اور پاکستان کے اختیار اور اقتدار کو خود نکل کے اپنے ہاتھ میں لیں. یہ ناممکن نہیں ہے. ہم نے کراچی میں تجربہ کر کے دکھایا ہے. ہم میں سے جتنے لوگ ہیں کوئی ایک الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہے اپنے خاندان کی وجہ سے. ہمیں پورے پاکستان میں اسی طرح کا ماحول بننا ہے کہ عوام اپنے اندر سے ہی نوجوانوں کو نکالے، پڑھے لکھے ایماندار لوگوں کو انتخابات میں کھڑا کرے، ان کی کمپین چلائے، تاکہ پاکستان کے ایوانوں کو خاندانوں سے، خاندانی سیاست سے، موروثی سیاست سے، پیسے والی سیاست سے اور پیشہ ور سیاست سے، تجارت والی سیاست سے جان چھوٹے. ایک نظریاتی سیاست، ایک عملی سیاست، ایک شراکتی سیاست، ایک شمولیتی سیاست اور اسی کے نتیجے میں بننے والی جمہوریت. اس کے علاوہ پاکستان کا مقدر تبدیل نہیں ہو سکتا. پاکستان کا مقدر کا اشاریہ دیکھنا ہے کب بہتر ہو رہا ہے کب نہیں ہو رہا ہے، تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ عام پاکستانی کی زندگی کیسی ہے، غربت میں کتنی کمی آئی ہے، اب غریبوں کے اعداد و شمار کتنے ہیں، ان کی بڑھتی ہوئی زندگی کی رفتار کتنی ہے. یہاں پر تو کارپوریٹ کمپنیوں
ارب پتی لوگوں کی دولت میں اضافے کو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جب تک ایسی جمہوریت جس کی ثمرات عام پاکستانیوں تک نہ پہنچے، ایسی جمہوریت کی پاکستان کو ضرورت نہیں ہے، اور آج بدقسمتی سے ایک ایسی جمہوریت ہے۔ تو ہم آئیں، ہم نے جو ماڈل پاکستان کو پیش کیا ہے، ہم بھی یہ بار بار بات کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری جدوجہد میں شریک ہوں، ہم تو کہتے ہیں آپ ہمیں شراکت دار بنائیں پاکستان میں آنے والی تبدیلی کا۔ بہت بہت شکریہ، اور آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں بلانے کا۔ وہ قبول کر لیا، یہ حقیقت بات ہے، جو باتیں بھائی نے کیا ہے، یہ ہماری ذہن میں بھی یہ باتیں ہیں کہ یہ باتیں جو کر رہے، یہ سیاسی باتیں کر رہے، حقیقت ہے۔ اس پاکستان کو ہم تجارت سے میرا واسطہ ہے، تجارت میں اور سیاست میں بھی تقریباً یہ 20 سال سے ادھر اس کے الیکشن میں لڑ رہا ہوں۔ کوسٹا کا تو ہر وقت میں جیتا ہوں، مگر بعض وقت جو ہے ہمارے پارٹی کے ہم کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی جیسے سید ہاشمی صاحب کیا کہ اس دفعہ میں نے خود ٹکٹ بھی مل گیا تھا، تقریباً اس وقت جو ہے ہمارے کو نشان بھی مل گیا تھا، تو اس وقت پھر انہوں نے ہمارے کو بولا کہ بھائی اس کے حق پہ بیٹھ جاؤ، پھر اس علاقے میں ہمارے پہلے بھی رہا تھا، تو ہم اس کے حق میں بیٹھ گئے۔ سیاست کے حساب سے میں ان کا پارٹی کو بہت پسند بھی کرتا ہوں۔ اللہ پاک ایسی کرے کہ ایسے دیندار لوگ، سب سے پہلے کہ یہ دیندار لوگ بھی ہے، اور بات کو بھی اس میں غریب لوگوں کو یہ آگے لانا چاہتا ہے اور نوجوانوں کو آگے لانا چاہتا ہے، یہ اچھا بات ہے۔ ایسی ہماری بھی پارٹی یہی کوشش کر رہے ہیں، ہماری جو باب والا پارٹی میں خود جو ہے اسی سے میرا تعلق ہے، تو میں اگر وہ ہماری پارٹی بھی تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ایسی جیسے ان کا جو نظریہ ہے جو کہہ رہے کہ پاکستان کو ترقی دینا، میں تجارت میں جتنا میرا کوشش ہو سکتا ہے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو ترقی ہو جائے، جتنا بھی کوشش ہو سکتا ہے، اور ہر طریقے سے ہم ثابت کر کے بھی دکھایا۔ میں نے جس وقت یہ ریلوے میں ابھی ہم کام شروع کیا ہے، بہت بڑا ٹریفک اس کو ہم نے دے دیا، بہت کاروبار ان کو دے دیا، ریلوے بہت گرا ہوا تھا۔ سواتی صاحب میرے پاس آیا، ادھر میرے گھر پہ آ گیا تھا سواتی صاحب، تو سواتی صاحب نے بولا کہ جی صاحب آپ ہمارے ساتھ دے دو پاکستان میں، کہ یہ پاکستان ہے ہمارا، اس کے اب ساتھ میرا خود بھی 30-40 ٹرکیں ہے، مگر اس میں ہم مال نہیں لے جاتے ہو، بلکہ ریلوے والے کو ہم یہ دے رہے کہ یہ ریلوے خود اپنا پیروں پہ کھڑا ہو جائے، ہزاروں لوگ جو ہے اس کے ساتھ کاروبار میں لگے، ورنہ اگر یہ اتنا ختم دیوالا ہو گیا تو پھر یہ ان کا کیا بنے گا۔ تو اس کے ساتھ ہم نے بہت تعاون کیا ہے، اور ابھی سواتی صاحب بھی ابھی بھی میرا بات ہوا ہے، ایک آدھا گھنٹہ پہلے میرا بات ہو گیا ان سے کہ بھائی اس نے بولا تھا کہ بھائی ہمارے کو اور بھی ٹرکوں کا بھی ٹرانسپورٹ دے دو، میں نے بولا وہ بھی دے دوں گا انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم لوگ سارے مل کر پاکستان کو جتنا بھی ہو جائے، ہماری پاکستان ہے، دیکھو اس کو اگر ہم لوگ یہ نوجوان لوگ اس کو اگر ہم لوگ ترقی نہیں دے تو آخر ہمارے لوگ کو بھی یہی انجام ہو جائے گا جیسے افغانستان کا ہے، جیسے اور ملکوں کے کتنے تکلیف سے زندگی گزر رہے ہیں ان کا۔ تو ہم لوگ کو وہی کوشش یہ کریں گے سارے، پہلے تو ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس آ گئے، اور ہمارے نوجوانوں کو بھی یہ اچھا طریقے سے سپورٹ کرے اور اچھا بات کرے، اور ہمارے بھائی کا جو ہے پہلے سے بھی ان سے کے ساتھ تعلقات تھا، کراچی میں ان کے جو بہت کم از کم یہ 30-40 سال سے ہمارے ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہے۔ ہمارے گھرانے پہ ہمارے گھر پہ ان کے وزیر ہوتے، گھر پہ بھی ہمارا کئی دفعہ ہے، ہم لوگ ادھر چلا گیا، تو بہت شکریہ ان کا میں ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ سب قوم کو بھی یہ کہتا ہوں کہ بھائی پاکستان کے لیے کوشش کرو کہ پاکستان کو ترقی مل جائے، امپورٹ ایکسپورٹ میں کاروبار میں ترقی ہوئے تو ملک جو ہے وہ ترقی کر سکتے ہیں اس وقت۔ تو انشاءاللہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ لوگ کا بھی شکریہ ہم ادا کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے